السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اپریل کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اپنے تمام ناظرین کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ہم اپنے آج کے بلٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے عید الفطر پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کا بھی سوچتے ہیں جو غزہ اور سوڈان جیسی جگہوں سمیت تنازعات، بھوک اور بے گھر ہونے کی تکلیفیں جھیل رہے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ آج جب مسلم برادریاں عید الفطر کی خوشیاں منا رہی ہیں، وہ بہت سے لوگوں کی محسوس کی جانے والی تکلیف کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی ایک اور پوسٹ میں صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کی جانب سے امریکہ اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے عید الفطر کے موقع پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی قوم اور مسلم دنیا کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے عید الفطر کے موقع پر قوم کے نام ایک بیان میں کہا کہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یاد رکھیں جنہیں بدترین مظالم کا سامنا ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں نے بدھ کے روز کراچی کے پارکوں اور کھیلوں کے میدانوں میں عید الفطر کی نماز ادا کی اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے دوران فلسطینیوں کے حالات میں بہتری کی دعا کی۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں اور گاؤں اور قصبوں میں بھی عید الفطر جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شہر بھر میں اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ حکام کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیوں نے وزارت داخلہ کو خبردار کیا تھا کہ عسکریت پسند اس چھٹی کو عام شہریوں، سرکاری اور فوجی عمارتوں اور پولیس ہاؤسنگ پولیس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کے باعث ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ کابل اور قندھار سمیت دیگر شہروں میں بدھ کو نماز عید کے اجتماعات سخت حفاظتی اقدامات میں ہوئے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایکس پیج پر کہا کہ ملا ہبت اللہ اخندزادہ نے بدھ کی صبح عیدگاہ مسجد میں نماز عید کی امامت کی۔ انہوں نے طالبان سے کہا کہ وہ ماضی کی طرح اپنی قربانیاں جاری رکھیں۔ طالبان نے حفاظتی اقدامات کے تحت کابل اور دیگر شہروں میں مساجد کے ارد گرد اضافی سیکیورٹی فورسز تعینات کی اور سڑکوں پر گاڑیوں کی چیکنگ کی۔ قندھار میں کابل بینک برانچ کے سامنے داعش کے حملے کے بعد طالبان نے افغانستان میں اپنے لیڈر اور دیگر طالبان عہدیداروں کے لیے حفاظتی اقدامات بڑھا دیے ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں نے بدھ کو عید الفطر کا تہوار منایا ہے۔ البتہ بھارت اور بنگلہ دیش میں جمعرات کو یہ مذہبی تہوار منایا جائے گا۔ اسلامی کیلنڈر میں مہینوں کا آغاز چاند دیکھ کر کیا جاتا ہے، اس لیے مختلف خطوں اور ممالک میں عید مختلف دنوں میں منائی جاتی ہے۔ بھارت کی مشرقی ریاست چھتیس گڑھ میں ایک بس الٹ کر کھائی میں گرنے سے کم از کم 12 مزدور ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ ایک ضلعی اہلکار نے بتایا کہ بس مقامی فیکٹری سے مزدوروں کو لے کر جا رہی تھی جب اچانک کنٹرول کھو بیٹھی اور سڑک سے نیچے جا گری۔ حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور کمپنی نے مزدوروں کے اہل خانہ کو معاوضے کی پیشکش کی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے منگل کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی غلط پالیسی غزہ کی پالیسی ایک غلطی تھی، اور انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کا مطالبہ کرے۔ جنگ بندی پر ان کے ریمارکس نے ان کے گزشتہ بیانات میں ایک تبدیلی کی نشاندہی کی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ذمہ داری اب حماس پر ہے کہ وہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر راضی ہو۔ صدر بائیڈن نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے انہوں نے اسرائیلی ڈرون حملے کو اشتعال انگیز قرار دیا تھا،
جس میں غزہ میں ایک امریکی خیراتی ادارے کے 7 امدادی کارکن ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے منگل کو کہا کہ اسرائیل نے غزہ کے جنوبی شہر رفح میں بڑے حملے کے آغاز کے لیے امریکہ کو کسی مخصوص تاریخ سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ یہ بیان اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس عزم کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رفح پر حملے کی تاریخ طے کر دی گئی ہے۔ سلیون نے کہا کہ امریکی اور اسرائیلی حکام رابطے میں ہیں اور انتظامیہ اس بات پر زور دیتی رہی ہے کہ کسی بھی فوجی آپریشن میں شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ امریکہ نے حماس پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں 6 ہفتوں کے لیے لڑائی روکنے کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کرے اور اسرائیل کی جانب سے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے اپنے پاس موجود تقریباً 100 یرغمالیوں میں سے کچھ کو رہا کر دے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے واشنگٹن میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں قاہرہ میں حماس کو پیشکش کی گئی کہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ تجویز ہے اور اسے قبول کیا جانا چاہیے۔ عید الفطر کے روز بدھ کو امدادی ٹرکوں کو رفح میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ رسائی بڑھانے کے لیے بین الاقوامی دباؤ کے بعد امداد تیزی سے غزہ میں منتقل ہو رہی ہے، تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ بے گھر افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار امداد سے بہت ہی کم ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ منگل کو 468 امدادی ٹرک غزہ پہنچے، جو تنازع شروع ہونے کے بعد سے سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی معائنے کے قوانین کی وجہ سے بہت سے ٹرک صرف آدھے بھرے ہوئے تھے۔ حماس کی تحویل میں یرغمالیوں کے رشتہ داروں نے امریکہ کے نائب صدر کملا ہیرس سے منگل کو ملاقات کر کے غزہ میں اپنے پیاروں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ابھی ایک ایسا معاہدہ سامنے ہے جس پر تمام فریق متفق ہیں اور اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم انتظار میں ہیں اور دنیا بھی منتظر ہے کہ حماس رضامند ہو جائے کیونکہ یہ ان کی عدالت میں ہے۔ حماس نے منگل کے روز کہا کہ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق اسرائیلی تجویز فلسطینی عسکریت پسند دھڑوں کے مطالبات کو پورا نہیں کرتی، لیکن وہ اس پیشکش کا مزید جائزہ لیں گے اور اپنا رد عمل ثالثوں تک پہنچائیں گے۔ سوئس میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی یوکرین جنگ سے متعلق اعلیٰ سطحی امن کانفرنس میں شرکت متوقع ہے۔ یہ کانفرنس جون کے وسط میں سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوگی۔ کانفرنس کی تاریخ ابھی طے نہیں کی گئی ہے، لیکن اس ہفتے کئی میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کے لیے 16 اور 17 جون کی تاریخ بتائی ہے۔ اس کانفرنس کے لیے ابھی دعوت نامے نہیں بھیجے گئے ہیں، لیکن NZZ ڈیلی اخبار نے باوثوق ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکی صدر درجنوں ممالک کے اعلیٰ نمائندوں کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے۔ ابھی تک سوئس حکام نے کانفرنس کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائی ہیں۔ روس نے جنوبی یوکرین پر گزشتہ رات فضائی حملوں میں توانائی کے 2 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ حکام نے بدھ کے روز بتایا کہ ماسکو کی جانب سے ملک کے پاور نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ یوکرین کی وزارت توانائی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مائکولیف میں ایک سب اسٹیشن کے ساتھ ساتھ اوڈیشہ کے علاقے میں پیداوار کی سہولیات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ روس نے اس کی سرزمین پر 17 ڈرونز اور 3 میزائل داغے ہیں، جن میں سے بیشتر کو تباہ کر دیا گیا۔ فرانس کے چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل کی میزبانی کرنے والے شہروں کو داعش کی جانب سے دھمکیوں کے بعد فرانسیسی پولیس نے بدھ کو فٹ بال اسٹیڈیم کے ارد گرد سیکیورٹی کو بڑھا دیا ہے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے منگل کو کہا کہ داعش نے یورپ کے ٹاپ کلب فٹ بال ٹورنامنٹ پر ڈرون حملوں کی دھمکی دی ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے فٹ بال میچوں میں سے کچھ کے خلاف
دھمکیوں اور اس سال ایران اور ماسکو سمیت کئی مہلک حملے داعش کے دوبارہ سر اٹھانے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجہ جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔